انبیاء سچائی ہی کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں اور یہی آج ہمارا کام ہے۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 9 ستمبر 2011۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی سچائی اور صدق ہی اسے اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں، یعنی اس نبی کی زندگی میں، اس فرستادے کی زندگی میں لوگوں کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور کچھ بعد میں دین کی ترقیات دیکھ کر، ماننے والوں کے عمل دیکھ کر، اس جماعت کو دیکھ کر جو اس نبی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے رہنمائی پا کر ہدایت پاتے ہیں۔ بہرحال جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آپ کو لوگ اس زمانے کے کفار بھی صدوق و امین کے نام سے جانتے تھے۔ حوالہ سیرت النبویہ الابن حشام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ہی تھی کہ جب آپ نے اپنے عزیزوں اور مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کیا یقین کر لو گے؟ تو بظاہر ناممکن بات تھی کہ اس کے پیچھے کوئی فوج چھپی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ نظر نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم یقین کر لیں گے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن یہ دنیا دار لوگ تھے جو پتھر دل تھے، ان پر تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے انجام بھی بد ہوئے، کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو بہرحال انبیاء اپنی سچائی سے ہی دنیا کو اپنی طرف بلانے کے لیے قائل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے ذکر کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ محفوظ فرمائے ہیں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 17، یعنی پس میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ وہ دلیل ہے جو نبی کی سچائی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کے متعلق دی کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب بوڑھا ہونے کو آیا ہوں تو کیا اب جھوٹ بولوں گا، اور وہ بھی خدا تعالیٰ پر، جس نے جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ بھی میری تعلیم میں درج ہے، اور میں تو آیا ہی توحید کے قیام کے لیے ہوں۔ پس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا۔ پس انبیاء کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ان کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی کی چمک ہوتی ہے، جس کا حوالہ دے کر وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ الہام ہوا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں ایک عمر تک تم میں رہتا رہا ہوں، کیا تم کو عقل نہیں؟ اس بارے میں نزول المسیح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقریباً 1884 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وحی سے مشرف فرمایا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّنْكُمْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اس میں عالم الغیب خدا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کوئی مخالف کبھی تیرے سوانے پر کوئی داغ نہیں لگا سکے گا۔ چنانچہ اس وقت تک جو میری عمر تقریباً 65 سال ہے، جب آپ نے یہ لکھا فرمایا کہ میری عمر 65 سال ہے، کوئی شخص دور یا نزدیک رہنے والا ہماری گزشتہ سوانے پر کسی قسم کا کوئی داغ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ گزشتہ زندگی کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود مخالفین سے بھی دلوائی ہے، جیسا کہ مولوی محمد حسین نے نہایت پرزور الفاظ میں ایک رسالہ اشاعت السنہ میں کئی بار ہماری اور ہمارے خاندان کی تعریف کی ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کی نسبت اور اس کے خاندان کی نسبت مجھ سے زیادہ کوئی واقف نہیں، اور پھر انصاف کی پابندی سے بقدر اپنی واقفیت کے تعریفیں کی ہیں۔ پس ایک ایسا مخالف جو تکفیر کی بنیاد کا بانی ہے، پیشگوئی وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ کا مصدق ہے۔ حوالہ نزول المسیح۔ پس سچائی ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے سچا ہونے کے لیے اور تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
تبھی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کی اس بات کو کہ میں ایک عمر تک تم میں رہا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا اب بولوں گا، اس بات کو اپنے پیاروں کی ایک بہت بڑی خاصیت اور صفت کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ اقتباس بھی جو پڑھا ہے آپ نے سنا، جب آپ کی سیرت پر دشمن بھی داغ نہیں لگا سکے تو سچائی جو سیرت کا سب سے اعلیٰ وصف ہے اس کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں۔ آج کل کے مولوی یا جو بھی اعتراض کرنے والے ہیں جو مرضی کہتے رہیں، ہاں منہ سے بک بک کرتے رہیں لیکن کسی بات کو ثابت نہیں کر سکے۔ اور آج بھی جو لوگ نیک نیت ہیں اور نیک نیت ہو کر خدا تعالیٰ سے ہدایت اور مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی ثابت فرماتا ہے۔ بس یہ سچائی ہے جس کو انبیاء لے کر آتے ہیں، جس کا اظہار ان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے، اور یہ سچائی ہی ہے جس کو ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں دنیا پر ظاہر کرنا ہے، کیونکہ انبیاء کے ماننے والوں کا بھی کام ہے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں اس کی سچائی کے بارے میں بھی دنیا کو بتائیں، انہیں بھی ہدایت کے راستوں کی طرف لائیں، اور اس زمانے میں اسلام ہی وہ آخری مذہب ہے جو سب سچائیوں کا مرکز ہے۔